السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اللہ کو اپنا رب بنا لیا یا اللہ کو اپنا رب بنانے پر راضی ہو گیا۔ رب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ابتدا سے کسی چیز کو انتہا تک پہنچائے، اس کی تمام ضروریات، تمام حوائج، تمام لوازمات کو پورا کرتے ہوئے، اور یہ صرف اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ ساری مخلوقات کی تمام حوائجات، ضروریات اور اس کے تمام لوازمات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب جانتا نہیں ہے تو پورا کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمام مخلوقات کی تمام حوائجات اور ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری کر کے ہر چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کے درجہ کمال تک، اس کے انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ صرف اس جہاں کا رب نہیں ہے، رب العالمین فرمایا، تمام جہانوں کا رب صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو شخص اسلام کا دعویٰ تو کرے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو اس نے رب بنایا ہوا ہے تو اس نے ابھی تک ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے۔ ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھا ہے جس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا ہے کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین اس نے بنایا، یعنی دین اسلام پر وہ راضی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب صرف دین اسلام ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کو تو مانے، رسول کو مانے، لیکن دین اس نے دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا دین بنا لیا تو اس نے بھی ایمان کا ذائقہ نہیں چکھا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری نبی ماننا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ جس طرح اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ مفہوم میں مخالف یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کیا اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اور دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی حضور پر ایمان نہیں لاتا، پہلے انبیاء میں سے کسی نبی پر ایمان لاتا ہے، یعنی اس کو اپنا رسول مانتا ہے کہ میں ان کی شریعت پر عمل کروں گا، تو اس کا دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا اور حضور کو ہی اپنا رسول تسلیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی پر یقین نصیب فرمائے۔